أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 105 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ اب تک سورہ ہود کا درس الحمدللہ 100 آیتوں تک کا مکمل ہو چکا ہے، اور اس درس کے آغاز میں یعنی اس سورت کے شروع ہونے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت بڑی اہم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سورت کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس سورت کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور آپ نے الحمدللہ اس سورت کے سارے مضامین سنے ہیں۔ اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنے اہم اور کتنے قیمتی اور کتنے ضروری مضامین ہیں۔ تقریباً مشہور انبیاء علیہ السلام، جن میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کے قوموں کے ساتھ جو مکالمہ ہے اور جو انہوں نے اپنی قوموں کو سمجھانے کے لیے دعوتیں دی ہیں، اور قوم کا جو ان کے ساتھ رد عمل رہا ہے، وہ ساری چیزیں تقریباً آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اور اللہ کی مرضی اور منشا والے کام ہمارے سامنے بہت تیزی سے آ رہے ہیں، یعنی ہماری گزشتہ زندگی اور اب کی زندگی میں واضح فرق ہونا چاہیے اتنے اہم مضامین کے پڑھنے کے بعد۔ تو اب سورہ ہود کیونکہ ختم ہو رہی ہے، آخری مضامین چل رہے ہیں، اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ قیمتی اور اہم سورہ یوسف شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ سورہ ہود میں جو اب تک آپ کے سامنے مضامین اور اللہ تعالیٰ نے جو واقعات کی شکل میں انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک من انباء القری، یہ جو قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو واقعات انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان میں سے کچھ قوموں کی رہنے کی جگہیں تو بالکل ختم ہو چکی ہیں، ایسا عذاب آیا کہ نام و نشان مٹ گیا، اور کچھ قوموں کے رہنے کی جگہیں اب تک باقی ہیں، یعنی کچھ بستیاں جن میں وہ رہتے تھے وہ گھر اب تک کھنڈرات کی شکل میں باقی ہیں، اور کچھ بستیاں اور ان پر ایسا عذاب آیا کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ جن بستیوں کے قصے ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، جن قوموں کے تذکرے، جن امتوں کے تذکرے، ان میں سے کچھ لوگوں کے گھر تو بالکل ختم ہو چکے ہیں، نام و نشان تک مٹ گئے، اور کچھ گھر، کچھ رہنے کی بستیاں کھنڈرات کی شکل میں اب بھی باقی ہیں، اور اب بھی نشانات موجود ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ بہت اہم مضمون بیان فرما رہے ہیں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، یعنی ہمیں کوئی شوق نہیں کسی کو عذاب میں مبتلا کرنے کا، یا کسی کو جہنم میں ڈالنے کا، یا آسمانوں سے کوڑے برسانے کا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن لوگ خود ہی ایسے کام کرتے ہیں، یہ انسان یہ خود ہی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اس بات کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ ان پر اب عذاب آنا چاہیے۔ دنیا میں رہنے کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن جب اللہ کی مرضی سے ہٹے تو اس قابل ہو گئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے قہر و عذاب اترنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ جب تک انسان اللہ کی مرضی اور منشا پر چل رہا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے فضل اور انعامات سے فائدے اٹھا رہا ہے، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کر رہا ہے، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر قہر و عذاب اترے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں ظلمناہم، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، یہ لوگ خود ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان پر اب اللہ کی طرف سے عذاب اترا جائے۔ جیسے کہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سنے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حالات سنے کہ ان کے کیا کام تھے۔ تو آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمائے ہیں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں، یعنی جس بستی کے رہنے والے یا جس گھرانے کے افراد، جس خاندان کے لوگ جب وہ اللہ کی نافرمانی کر کے ظالم بنتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کی پکڑ ہو اخذہ علیم شدید، سخت عذاب سے۔ یہ پکڑ صرف قوموں پر نہیں آتی، یہ پکڑ پوری امتوں پر نہیں آتی۔ کسی بھی گھرانے کے افراد جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے کسی بھی گھر میں، تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اخذہ علیم شدید، تو اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ اور دردناک عذاب ہر گھر میں کوئی آگ کی شکل میں یا پتھروں کی شکل میں یا طوفان کی شکل میں نہیں آتا، بلکہ دردناک عذاب کی ایک صورت بھی یہ بھی ہے جو اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ بیان فرمائی کہ گھر والوں کی زندگی سے سکون نکل جاتا ہے، محبت نکل جاتی ہے، اتفاق نکل جاتا ہے، نفرتیں آ جاتی ہیں۔ یعنی ایک گھر کے افراد ہیں، 5 بھائی ہیں، 5 کے 5 متنفر ہیں، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، ملتے نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی عذاب کی شکل ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نفرت اور بغض ڈال دیتے ہیں دلوں میں۔ تو قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتے ہیں، آسمانوں سے پتھر برساتے ہیں، یا چیخ و پکار آتی ہے، یا طوفان آتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور گھروں کی زندگیوں کو جب اللہ کی نافرمانی ہو تو ان پر کوئی قہر و عذاب اللہ کو اتارنا نہیں پڑتا، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے کہ نفرتیں اتر جاتی ہیں، دلوں سے محبتیں نکل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم پکڑتے ہیں جب کوئی بستی والے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ پکڑ میں آئے گا۔ آیت نمبر 102۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذالک لآیہ، یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب باتوں میں آپ کے لیے عبرت ہے، عبرت۔ یہ کوئی قصے اور کہانی نہیں ہے، یہ ایسے ہی کوئی
کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کے سامنے افسانے بیان کر دیے سن لیے۔ اللہ فرمانے عبرت حاصل کرو، عبرت، ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو۔ اور فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور اس دن کے آنے میں جو دن مقرر ہے قیامت کا، وہ دن مقرر ہے، اس کے لیے چند دن رہ گئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، گنی چنی مدت رہ گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قیامت آنے میں بھی کتنے سال باقی ہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ 100 سال باقی ہے تو کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، لیکن کوئی مجھے کہہ دے کہ 200 سال باقی ہے تو میں اس سے پوچھوں گا دلیل دو، 200 سال کیسے کہہ دوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، چند دن ہے بس قیامت کے آنے میں، چند دن ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت کے چند دن رہ گئے، اب کوئی مزید نشانی زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ تو قیامت سے بہت قریب ہیں۔ قوم نوح تو بہت دور تھی قیامت سے، قوم ہود تو بہت دور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بہت قریب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، بھائی چند دن ہے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، بس چند دن میں جلدی سے کچھ کر لو، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے آخرتی تیاری کر لو۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں جب قیامت آئے گی نا تو لا تکلم نفس، کوئی نہیں بات کر سکے گا اللہ کے سامنے۔ جب حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ زبانوں پر تالے ہوں گے، وہی بولے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی الا باذنی، وہی بولے گا جس کو اجازت ملے گی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ نیک اور بد، اچھا برا، گنہگار نیک آدمی ایک ساتھ رہتے ہیں نا، لیکن اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن فمنہم شقی و سعید، نیک لوگوں کو الگ کریں گے، بروں کو الگ کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، محفلوں میں جمع ہوتے ہیں، تقریبوں میں جمع ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون نیک ہے کون بد ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون دیانتدار ہے کون خیانت والا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن بڑا عجیب منظر ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہیں نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائیں گے آج مجرم لوگ الگ ہو جائیں۔ بہت نیک لوگوں کی آڑ میں چھپ کر زندگیاں گزار لیں، اب الگ ہو جائیں۔ اب ان کو ہم بتائیں گے جہنم، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اس آیت کو پڑھ کر غالباً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے پوری رات اس ایک آیت کو پڑھتے رہے، روتے رہے پوری رات، کہ اعلان ہوگا آج مجرم لوگ الگ ہو جائیں، پتہ نہیں ہمارا شمار کس میں ہوگا۔ فمنہم شقی و سعید، شقی کہتے ہیں بدبخت، نافرمان، نالائق، گنہگار، سعید کہتے ہیں نیک بخت، خوشحال، اللہ کا فرما بردار۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دن کچھ لوگ ہوں گے جو شقی ہوں گے، کچھ ہوں گے نیک ہوں گے۔ پھر آگے نیک اور بدبخت لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ٹھکانے کو بیان فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ترجمہ دیکھیے گا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں۔ انباء مانے خبریں ہیں، حالات ہیں، قرا بستیوں کے، نقصہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ذالک یہ جو آپ کے سامنے حالات بیان ہوئے نا، انباء القرا، انباء مانے خبریں ہیں، قرا ان بستیوں کی، نقصہ علیک جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، منہا قائم و حسید، کچھ بستیاں وہ ہیں جو قائم ہیں، اب تک ان کے کھنڈرات قائم ہیں، اور کچھ حسید ہیں، حسید معنی کٹی ہوئی ہیں، یعنی بالکل مٹ چکی ہیں۔ حسید کے معنی ہوتے ہیں کٹی ہوئی فصل، کٹی ہوئی فصل، یعنی جو کٹ کر بالکل چیز ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں حسید۔ قائم کہتے ہیں رہنے والوں ختم ہو گئے، گھر کھنڈرات کی شکل میں اب بھی باقی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وہی بیعت ارشاد فرما رہے ہیں، وما ظلمناہم، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، خود ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، اللہ فرما رہے ہیں
انہوں نے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو جن معبودوں کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے وہ ذرا بھی کام نہ آئے۔ فما اغنت معنی ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کس نے؟ آلہہ، ان معبودوں نے، الہہ، ان معبودوں نے، یدعون، جن کو وہ پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی جن معبودوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، لما جاء امر ربک، جب اللہ کا حکم یعنی عذاب آیا تو وہ کچھ کام نہ آئے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، اس آیت کو؟ یعنی مشرکین جن بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، جن کے آگے سجدے کیا کرتے تھے، جن سے امیدیں اور منتیں مانگا کرتے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بچانے کے لیے نہ آیا۔ معبود کیسے بچاتے ان کو؟ اللہ کے عذاب سے کیسے بچاتے؟ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، اللہ کو بھول کر جو زندگی گزارتا ہے تو کام کوئی نہیں آتا۔ اور یہ ضابطہ ہے احادیث کی روشنی میں، جس نے سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کیا، اللہ کو بھی ناراض کیا، جب مشکل وقت آیا تو یہ اولاد بھی کام نہ آئی۔ یہ ضابطہ ہے دنیا کا۔ جس نے سب کچھ اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا اس طور پر کہ نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ نماز، نہ روزہ، نہ فرائض، نہ احکامات، سب چھوڑے، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بس بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہوں، پاگل ہوا پڑا ہے بیوی بچوں کے لیے۔ بیوی بچوں کے چکر میں حلال و حرام کو بھی نہیں چھوڑا، بس بھر بھر لا کر گھر میں رکھ دیا، سود بھی رکھ دیا، رشوت بھی رکھ دیا، دھوکے فراڈ سے بھی پیسہ لا کر رکھ دیا کہ بیوی بچے خوش ہو جائیں۔ نہ نماز کا حکم، نہ روزے کا حکم۔ جب مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے یہی بیوی بچے اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، تماشے بہت دکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں فما اغنت عنہم، کوئی کام نہ آیا، کوئی کام نہ آیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کی تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا، یعنی تباہی میں ہی اضافہ ہوا، ان بتوں کی وجہ سے ان کی تباہی میں ہی اضافہ ہوا۔ آگے دیکھیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور جو بستیاں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کی پکڑ میں لیتا ہے تو ان کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہی ظالمہ، میں نے جو آیت بتائی نا آپ کو کہ جب گھر والے، کوئی خاندان والے ظلم کرتے ہیں یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو جب اللہ کی پکڑ آتی تو پھر ایسی پکڑ ہوتی ہے۔ کیسی پکڑ ہوتی ہے؟ اخذہ علیم شدید، واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ اخذ ربی کا کہتے ہیں آپ کے رب کی پکڑ، اذا اخذ القریٰ، جب کسی بستی والوں کو پکڑتے ہیں، جب کسی گھرانے اور خاندان والوں کو پکڑتے ہیں۔ کب پکڑتے ہیں؟ وہی ظالمہ، جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ظالم سے مراد یہاں پہ کسی بندے پر ظلم نہیں ہے، ظالم سے مراد اللہ کی حق میں نافرمانی ہے۔ تو اس آیت کو میں نے کس طرح سمجھایا ہے کہ بستی والے ہوں، گھرانے والے ہوں، خاندان والے ہوں، یہ جب بھی وہ ظلم کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اخذ ربک، اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، اذا اخذ القریٰ، جیسے کہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان فی ذالک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہم نے آپ کو قصے اور واقعات سنائے ہیں یہ کوئی افسانے اور تماشے نہیں ہیں، بلکہ لآیا، اس میں عبرت ہے، اس میں عبرت ہے۔ کن کے لیے؟ لمن خاف، جو ڈرتا ہو، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے، جس کے دل میں ڈر ہو، جس کو پتہ ہو مرنا ہے، آخرت کا عذاب ہے، تو اس کے لیے ان باتوں میں بڑی عبرت ہے۔ قرآن تو سبھی سنتے ہیں نا، ترجمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، دل پر کس کے اثر ہوتا ہے؟ دل پر کس کے اثر ہوتا ہے؟ خوف عذاب الآخرہ والے کے دل پہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں عذاب آخرہ کا ڈر ہو وہی ان چیزوں سے اثر لیتا ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، آخرت کا دن کیسا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں وہ دن ایسا ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ مجموع لہ الناس، مجموع مانے سارے لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور جسے سب کے سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ مشہود، سب کے سب کھلی آنکھیں اس دن کو دیکھتے ہوں گے، سارے مناظر نظر آئیں گے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے وہ قیامت کے دن کو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہوا ہے، تھوڑے سے دن کے لیے ملتوی کیا ہوا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کام تھوڑے دن کے لیے ملتوی ہے، ابھی کر دیں گے. جیسے آپ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے بھائی تجوید کی کلاس کب ہوگی، میں نے کہا تھوڑے دن کے لیے ملتوی اور ابھی ہو جائے گی، اور آج ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت ہم نے ملتوی کی بھی ہے، نؤخرہ مؤخر کی بھی ہے. کتنی؟ ایک گنی چنی مدت کے لیے. بھائی گنی چنی مدت ہے، تھوڑے سے دن ہیں قیامت کے آنے میں. پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں جب قیامت آئے گی، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آ جائے گا. یأتی مانے آئے گا، یوم وہ دن. کون سا دن؟ قیامت کے دن. تو کیا ہوگا؟ لا تکلم نفس، کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے، الا باذن، مگر یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. لا تکلم، نہیں بات کر سکے گا، نفس، کوئی بھی انسان، الا باذن، اذن مانے مگر جس کو اجازت ملے گی. اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فمنہم شقی، کچھ لوگ تو ہوں گے بدبخت، وسعید، اور کچھ لوگ ہوں گے نیک بخت. تو بھائی شقی لوگوں میں جانا ہے، سعید لوگوں میں جانا ہے، نیک لوگوں میں جانا ہے، بدبختوں میں جانا ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے بدبختی اور بدبختی والے کاموں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بخت اور خوشحال لوگوں میں شامل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.